في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا ربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا جس نے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ خوشیوں پر لمحات، یہ
عید الفطر کا دن رحمتوں برکتوں والا دن اللہ پاک نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اب آپ نماز عید کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ گنتی کو پوری کرو، یعنی جس طرح ماہ رمضان کے فرمایا کہ 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، فرمایا جب یہ گنتی پوری ہو جائے اس کے بعد پھر تکبیر پڑھو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا جو کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، سے پتہ چلا کہ جب ماہ رمضان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد فرمایا کہ تم خوشیوں والا جو دن اللہ پاک نے عطا کیا ہے، پہلے اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھیے کہ اس نے تجھے اتنا پیارا مہینہ عطا کیا، اس مہینے کے بعد پھر تجھے اللہ پاک نے خوشیوں والا دن عطا کیا۔ عید کا معنی ہوتا ہے بار بار پلٹنا، بار بار آنا، یہ ایام بار بار پلٹ کر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم نے تکبیر بھی پڑھنی ہے اور میرا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اس خوشیوں بڑے لمحات کے اندر بھی تم نے اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ جس طرح پہلے سارے روزے گزرتے ہیں، پھر چاند رات آتی ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جتنے پورے مہینے میں بخشے جاتے ہیں، اللہ سب کی تعداد کے برابر چاند رات میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر چاند رات گزر جانے کے بعد اللہ پاک کی کرم نوازیاں، روزے، کتنے اس نے ہمارے لیے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، روزے رکھے، پھر لیلۃ الجائزہ عطا کی، چاند رات عطا کی، پھر یہ جو عید کا دن ہے، فرمایا کہ یہ یوم عید جو ہے، جو یوم فطر یعنی عید کا دن ہے، جس طرح جائزہ کی رات ہے، اسی طرح یہ عید کا دن بھی فرمایا کہ یوم الجائزہ یعنی جائزے کا دن ہے۔ جتنے فرمایا پورے مہینے میں لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے، ان سب کی تعداد کے برابر اللہ عید کے دن اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ کیسے؟ الترغیب والترہیب، یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے چوکوں میں آ جاتے ہیں، گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، اور جو لوگ عید کی نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر بندے نماز عید کے لیے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر میرا رب فرشتوں کی محفل سجا لیتا ہے۔ ادھر لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ادھر رب کی محفل بھی شروع ہو جاتی ہے۔ رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو آج میرے بندے عید کی نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، ایک بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو فرشتوں بتاؤ تو صحیح پھر اس بندے کو کیا ملنا چاہیے؟ جس نے تراویحاں پڑھی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ وقت گزرا اس کا، تو رب فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ عالم بذات الصدور ہے، وہ ہر شے پر قادر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن رب فرشتوں سے مشورہ فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ تو صحیح، میرے بندے نے محنت کی، اب میرے بندے کو کیا ملنا چاہیے؟ میرے بندے کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک جس بندے نے محنت کی اب اس کو اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے، اس کی مزدوری اس کو ملنی چاہیے، اس نے محنت کیا، پورا مہینہ تیرے بندوں نے روزے رکھے، نیکیاں کی، مالک اب ان کو اس پر ان کی مزدوری پوری عطا کی جائے۔ تو رب فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، آج جتنے بھی لوگ عید کی نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ آج عید کے اجتماع کے اندر میرے بندے جو بھی سوال کریں گے، دعا مانگیں گے، فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں آج اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول فرما لوں گا۔ آج میرے بندے جو بھی سوال کریں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، میں ان کی دعائیں بھی قبول فرما لوں گا۔ اور حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، میں برکت کے لیے یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں، رب اپنے بندوں پر ناز بھی کر رہا ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو فرشتوں میرے بندے نماز عید کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر رب بندے نماز عید کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اجتماع کے اندر لوگوں کی رش لگ جاتا ہے، جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سارے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر رب کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے، رب فرماتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم،
इरजिउ क़द गफ़रतु लकुम क़द गफ़रतु लकुम। ये रब की तरफ से बार बार आवाज़ा आता है, ऐ बंदो ईद पढ़ ली है, अब उठो, तुम उठोगे मैं तुम्हारी बख्शिश फरमा चुका हूं। फरमाया कि तुम ईद की नमाज पढ़कर उठो, अब चलो अपने घरों की तरफ, रब तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। और अब फरमाता है, जब तुम ईद के लिए आ रहे थे तुमसे गलतियां हो गई थी, गुनाह हो गए थे, नाफरमानियां हो गई थी, पर मेरे बंदो जब तुम ईद की नमाज अदा कर चुको, अब जब तुम अपने घरों की तरफ लौटोगे तो अल्लाह की रहमत से बख्शिश किए हुए लौट कर जाओगे। फरमाया कि अल्लाह पाक की तुम्हारे ऊपर कर्म नवाजियां होंगी। और हजरत वाहब बिन मुनब्बे फरमाते हैं, मुकाशिफतुल कुलूब, इमाम गजाली ये बात नकल करते हैं, फरमाते हैं सुनो, जब ईद का दिन होता है ना, शैतान चीखता है, शैतान रोता है, ज़ाहिर बात पूरा महीना उसको कैद में डाला हुआ था, चांद रात में वो भी बाहर आ जाता है, फिर जो किया धरा होता है मुसलमानों को फिर वो दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ईद का दिन होता है, लोग ईद की नमाज के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, तो शैतान चीखता है, शैतान रोता है। तो उसके चेले फिर इकट्ठे होकर कहते हैं, जी खैर तो है, रोने की वजह क्या है? देखिए आज के दिन अल्लाह पाक अपने बंदों पर कितनी करम नवाजी फरमाता है। शैतान चीख रहा है, शैतान रो रहा है। पूछा जी रोने की वजह? तो शैतान कहने लगा, आज ईद का दिन है, अल्लाह आज उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा देगा, आज लोग बख्शे जाएंगे और बेहिसाब बख्शे जाएंगे। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मिन्नू कम बन जावे मेरा। आज अल्लाह की रहमत जोश में है। वो शैतान चीखता है, आज लोगों की बख्शिश होगी। तो कहते हैं असीं करिए कि फिर? शैतान कहता है, अब तुमने मुसलमानों को फिर बुराइयों की तरफ लेकर जाना है, इनको दूसरी तरफ लेकर जाना है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये ईद का दिन खुशियां बांटने का दिन है। ईद एक नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, सुथरा खाने का नाम ईद नहीं है। जी मेरा लिबास सबसे महंगा है, ईद इस शय का नाम नहीं है। ईद नाम है किसी मारे बंदे के काम आ जा, ईद नाम है किसी बेसहारे का सहारा बन जा, ईद नाम है जहां तू अपने बच्चों को ईदी दे रहा है वहां किसी यतीम बच्चे को भी ईदी दे दे। जहां तू अपने घर के अंदर खर्च कर रहा है वहीं किसी यतीम बच्चे को भी खाना खिला दे। आइए अल्लामा शहाबुद्दीन ये बात नकल करते हैं कि ईद का दिन था, तवज्जो मेरी जानब रखिएगा, ईद का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो टाइम है इंशाअल्लाह हमें 1 मिनट ऊपर होने देना, जो टाइम दिया है वक्त की पाबंदी की जाएगी इंशाअल्लाह, बल्कि उससे 5 मिनट पहले छोड़ देना है। जो टाइम दिया है वक्त से मुकर्रा पर इंशाअल्लाह ईद की नमाज खड़ी हो जाएगी। अब सुनिए, ईद का दिन है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकले तैयारी फरमाकर ईदगाह की तरफ जाने के लिए। उधर गुलाम ईद की नमाज के लिए जमा हो रहे हैं, इधर मेरे महबूब जब घर से बाहर निकले ना, बच्चों को देखा जिस तरह आज हमारे बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, हाँ जी, साफ सुथरा होकर हर बंदा सोने कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए आ रहा है। अब हुआ क्या, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लेकर आए ना, तो क्या देखा, बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए हैं, नहाए भी हैं, धोए भी हैं। और उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जिस बच्चे ने आज ईद के दिन भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, बाल बेचारे के बिखरे हुए हैं और मुंह भी नहीं धोया। और बच्चा ईद का दिन है और ज़ारों की तार रोता जा रहा है। देखिए मैंने पहले कहा हजूर ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, जहां हम ये समझते हैं ना ईद के दिन मीठी चीज खाकर ईद की नमाज के लिए आना सुन्नत है, और वही ये भी सुन्नत है यतीमों को कंधों पे उठाना, मेरे नबी की ये भी सुन्नत है। ईद के दिन गरीबों का ख्याल रखना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। हजूर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, वो बच्चा रो रहा है, उस बच्चे के बाल भी बिखरे हुए हैं, कपड़े भी फटे पुराने पहने हुए हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटा क्या बात है कि आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशियों का दिन है, बेटा तूने मुंह भी नहीं धोया, तूने नए कपड़े भी नहीं पहने, तेरे बाल भी बिखरे हुए हैं, सारे बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए हैं, बेटा तूने आज ऐसे क्यों किया है? वो बच्चा पहचान न सका। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर जा रहे हैं, उस बच्चे के साथ हजूर ने ईद के दिन का ये पैगाम दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे के साथ शफकत का मामला फरमाया बेटा परेशान ना हो, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है तेरे भाई हसन हुसैन बन जाए? क्या तू इस बात पर राजी नहीं है फातिमा तेरी आपा बन जाए? क्या तू इस बात पर राजी नहीं है सज्जिदा आयशा तेरी माँ बन जाए और मोहम्मद मुस्तफा तेरा बाप बन जाए? बेटा तू इस बात पर राजी नहीं है,
اس نے عرض کی حضور یہ تو پھر نصیبوں کی بات ہے، مجھے اتنی بڑی نسبت مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں اس بچے کو اٹھایا اور گھر میں تشریف لے کے فرمایا عائشہ دیکھو یہ یتیم بچہ ہے، اس کو نہلاؤ، اس کے بالوں کو کنگھی کرو، اس کو نیا جوڑا پہناؤ، اس کو تیار کرنا ہے۔ اب حضور کے غلاموں، اب نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اس بچے کو تیار کیا گیا، ہاں جی اس کی تیاری کی گئی۔ اب حضور نے اس بچے کو کندھوں پہ اٹھا لیا، یہ بھی سنت ہے، یتیم کو میرے نبی نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ بچہ مسکرا رہا تھا۔ جب حضور پھر عیدگاہ کی طرف جانے لگے، راستے میں اس بچے کے دوست جو تھے وہ کھیل رہے تھے، عرض کی حضور اجازت نہیں دے دیتے میں ذرا ان بیلیاں نو مل لواں جنہاں دے نال پہلو میں رو رہا سی۔ ان بچوں نے کہا یار ابھی تو پہلے رو رہا تھا، اب تو مسکرا رہا ہے، یہ تیری مسکراہٹ کی وجہ کیا؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں آج نبی نے میرے نال حد کر چھڈی، حضور نے اتنا کرم کر دیا ہے، آج تو مزہ آ گیا ہے، آج تو یتیمی کا بھی مزہ آ چکا ہے کہ آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ فرمایا۔ مسند امام احمد کے اندر میں آپ جو بتاؤں گا، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس پر بھی اللہ پاک نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو، جو کسی یتیم بچے کے سر پر ایسے ہاتھ رکھتا ہے، فرمایا جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ لے لیا، کسی یتیم کا سہارا بن گیا، یہ ہے عید، نام ہے احساس کا، عید نام ہے دوسروں کو سمجھنے کا، دوسروں کے ہم کام آنے کا نام عید ہے کہ دکھ درد کو بانٹا جائے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کے اندر فرمایا جو کسی یتیم بچے کی کفالت کرے گا اس کی ذمہ داری اٹھا لے گا، چلو اس بچے کی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اس کی کفالت کا ذمہ لیتا ہوں، تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، جو کسی یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے، اب ذرا میری طرف دیکھنا، حضور نے ایسے 2 انگلیاں بلند فرمائی، فرمایا دیکھو جس طرح یہ 2 انگلیاں تمہیں اتنی قریب نظر آ رہی ہیں، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں سنو، جو کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ لے گا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہو، کوئی خلا بھی نہیں چھوڑا۔ حضور نے اتنا فرمایا کہ اس کو میری قربت مل جائے گی۔ جو کسی فرمایا کہ یتیم بندے کے لیے فرمایا کہ اس طرح محبت کا سلسلہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسن پاک، عید کا دن ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جامع المعجزات، اس کے اندر یہ عید کے دن کی بات، بڑی ہی خوبصورت بات نقل کی گئی ہے۔ عید کا دن ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، تیاں دے گھر جانا چاہیے، یہ عید کا پیغام ہے۔ میرے حضور تشریف لے کر گئے، کیا دیکھا؟ سیدہ پاک عید کے دن رو رہی ہیں، عید کے دن رو رہی ہیں، باپ تھے نا حضور، تو بیٹیاں تو دیکھو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ساری تیاں دے نصیب چنگے کرے، اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ کرے۔ اب عید کا دن ہے، سیدہ پاک رو رہی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھی یہ رانی ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، بیٹی آج رو کیوں رہی ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہوں؟ تو سیدہ پاک عرض کرتی ہیں بابا بات کچھ یوں ہے، عید کا دن ہے، حسن و حسین حسن و حسین نئے کپڑے مانگ رہے ہیں، وہ نئے جوڑے مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، ہمارے لیے بھی نئے جوڑے ہونے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو جنت سے جوڑے آ گئے، سبحان اللہ، جنت سے جوڑے آ گئے۔ جو جنت سے جوڑے آئے تو وہ سفید رنگ کے تھے، اب کوئی نہ کہ کر سکتا تسی کہڑا رنگ پا چھڑے اور رنگ پا سکتے کوئی گل نہیں، اب جنت سے سفید رنگ کے 2 جوڑے آ گئے۔ سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو، حضور نے فرمایا بیٹا اب رونے کی کیا بات ہے، اب تو جنت سے جوڑے آ چکے ہیں۔ عرض کی بابا بات کچھ یوں ہے، بچے جڑے نے رنگین جوڑے مانگتے ہیں، آج کہتے آج اسے رنگین جوڑا پانا ہے، آج ہمیں رنگین جوڑا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ پانی لے کر آؤ، آئے ہے سبحان اللہ، حضور کے ہاتھ کا یہ معجزہ اور حضور کا یہ کمال، فرمایا بیٹا پانی لے کر آؤ، یہ تو پریشانی والی بات ہی نہیں، پانی لے کر آؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت امام حسن کو بلایا، فرمایا پترا کیڑے رنگ کا جوڑا چاہیے؟ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ، پترا کیڑے رنگ کا جوڑا چاہیے؟ تو حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں نانا حضور مجھے سبز رنگ کا جوڑا چاہیے، مجھے سبز رنگ کا جوڑا چاہیے۔ تو پھر پتہ میرے نبی نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس جوڑے پر پانی ڈال دیا، چھینٹے مار دیے، جو جنت سے جوڑا آیا ہوا تھا، میرے نبی نے اس طرح پانی کے چھینٹے مارے تو وہ سبز رنگ کا جوڑا بن گیا۔ یا یہ تیری میری بات نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام جس طرف اشارہ کر دیں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے،
حضور کے ہاتھوں کو چومنے والا پانی، جملے کو ٹچ کیجئے، میرے محبوب کے ہاتھوں کو مس کرنے والا، چومنے والا پانی حضور نے چھینٹے مارے تو وہ سبز رنگ کا جوڑا بن جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسین تینوں کیڑے رنگ دا چاہیے؟ اے حسین تو ہی بتا تجھے کس رنگ کا جوڑا چاہیے؟ آنے بچیاں دے لاڈ، بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہاں بات تو بڑی ہے، جنتی جوانوں کے سردار کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا پترا حسین تجھے کس رنگ کا جوڑا چاہیے؟ اللہ اکبر، تو امام علی مقام حضرت امام حسین عرض کرتے نانا حضور مجھے سرخ رنگ کا جوڑا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا کیا، اس جوڑے پر بھی میرے نبی نے ایسے پانی کے چھینٹے ڈالے تو وہ سرخ رنگ کا جوڑا بن گیا۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی۔ اور یا جن کے جوڑے جنت سے آ رہے ہوں تو ان کی پھر کیا شان ہوتی ہے، جن کے بابا محکمہ ولایت کے تاجدار ہوں، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہوں، اور جن کی ماں ایک سجدہ کرے تو رات ختم ہو جاتی ہے، جس کا باپ اتنا نیک ہو، جس کی ماں اتنی نیک ہو، تو پھر پتر بھی امام حسین ورگے ہی جمتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن و حسین کو بھی اللہ پاک نے وہ رتبہ وہ مقام عطا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا سنو یہ میرے جنتی پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں آج کے صبح برکت دن کے صدقے آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور خوشیاں بانٹنے اور آقا علیہ السلام کی محبت، آپس میں محبت بھائی چارے کے ساتھ اللہ ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔